السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج ہمارے اس درس میں حدیث نمبر 7 جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اپنی کتاب میں صحیح مسلم کے اندر، جس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انبئکم ما العضہ هي النمیمة القالة بین الناس۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ عضہ کیا چیز ہے؟ عضہ کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ نے خود تشریح فرمایا کہ لوگوں کے درمیان میں چغل خوری ہے، یعنی ایک کی بات دوسروں کو جا کے بتلانا، اور اس کا مقصود یہ ہو کہ لوگوں کے اندر لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، شر پھیلانے کی غرض سے ادھر کی بات ادھر لگانا، جس کو چغل خوری کہا گیا۔ اور ملاحظہ نیچے لکھا گیا ہے، العضہ کا معنی ہے جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، صریح گالی دینا، بہتان لگانا، یعنی یہ تمام چیزیں مشترک ہیں اس بات میں کہ لوگوں کے اندر شر و فساد پھیلانا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کے جو راوی ہیں ذرا ان کی طرف ہم چلتے ہیں اور اس عظیم راوی کے بارے میں چند باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ یہ بھی صحابی ہیں اور ان کی والدہ بھی صحابی ہیں۔ تو جہاں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے، ابن ام عبد کے نام سے بھی مشہور ہیں، ابن ام عبد۔ شروع دور ہی میں یہ اسلام لے آئے، یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا کہ یہ چھٹے ہیں جو اسلام لے آئے ہیں، مطلب جو اسلام ابھی پھیلنا شروع ہوا تو سابقون الاولون میں یہ صحابی ہیں۔ اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے عقبہ بن ابی معیط کے بکریاں جو ہے میں چرا رہا تھا مکے کے باہر، تو 2 لوگ آئے، اور جو در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 لوگ آئے میرے پاس میں اور کہا کہ تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ دینے والی ہو تو جو ہے ہمیں دودھ پلا دو۔ انہوں نے کہا کہ دودھ والی بکریاں تو ہیں ہمارے پاس، لیکن میں غلام ہوں، میں مالک کی اجازت کے بغیر میں دے نہیں سکتا، اور مجھے جو ہے یہ بطور امانت یہ بکریاں چرانے کے لیے دی گئی ہیں، تو لہٰذا اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ جاہلیت کی بات ہے۔ آج کئی مسلمان ایسے ہیں جو ہے امانت کا انہیں کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، امانت رکھی جاتی ہے پوری امانت ہڑپ کر دیتے ہیں، اور پھر بھی مسلمان ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہ ابھی کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن امانت داری کا پاس و لحاظ اتنا ہے کہ دودھ تک بھی وہ دینے کے لیے راضی نہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں امانت دار ہوں، میں اور مجھے جو ہے یہ بکریاں بطور امانت مجھے سونپی گئی ہیں، تو لہٰذا اس میں سے میں دودھ نہیں نکال سکتا، آپ کو دے نہیں سکتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی ایسی بھی بکری ہے تمہارے پاس جو دودھ نہیں دے سکتی؟ تو کہا کہ ہاں ہے۔ تو ایک بکری جو ہے وہ اس ریوڑ میں سے نکالے اور کہا کہ یہ بکری جو ہے دودھ نہیں دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا، تو آن کے آن میں جو ہے اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا، آپ بھی پیے اور جو ہے ابو بکر اور ان کو بھی پلائے، اور پھر سے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا، تو جس طرح پہلے جس طرح وہ بکری تھی اسی طرح اس کا تھن ہو گیا بغیر دودھ کے۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ وہیں پر اسی وقت ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایمان لے آتی ہیں اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آتی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد یہ سب سے پہلے ہیں جو مکے کے اندر علی الاعلان انہوں نے اپنے اسلام کا ظاہر کیا اور قرآن کریم کی تلاوت کی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر قرآن کی آواز کسی کی گونجی تو جو ہے عبداللہ بن مسعود تھے، جبکہ یہ کافی جو ہے نحیف تھے، اور جو ہے خوبصورتی کے اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں تھی ان کے اندر، بڑے ہی دبلے پتلے اور بڑے ہی جو ہے چھوٹے قد کے پتلی ٹانگیں والے، لیکن جرأت ایمانی ان کے اندر اتنی تھی کہ بڑے بڑے سرماؤں کے سامنے، بڑے بڑے جابر سرداروں کے سامنے بھی وہ اسلام کو پیش کرنے سے اور قرآن کریم کو ان کے سامنے پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو کافی شدائد کا سامنا کرنا پڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبشے کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر چند سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے غرض سے وہ پھر سے واپس مکہ آ گئے، اور جب شدائد بڑھ گئے، مصیبتیں بڑھ گئیں، تو پھر جو ہے مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جو صاحب الحجرتین، یعنی دو طرف جو ہجرت کیے جو صحابہ ان میں شامل ہیں، یعنی پہلی ہجرت حبشے کی اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ ہمیشہ محمد رسول اللہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بن کر رہے۔ آپ کو جو صاحب النعلین بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی جوتیوں کو ہمیشہ اٹھائے رکھتے تھے، جہاں بھی جو اللہ کے رسول جاتے تھے آپ کو جوتیاں پیش کرتے تھے۔ اسی طرح صاحب السواک بھی کہا جاتا ہے، اور جو ہے وضو کا پانی بھی آپ ہمیشہ رکھا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ ایک نیزہ رہا کرتا تھا سفر میں، کہ جہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، آپ آگے بطور سترہ اس کو گاڑ دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص آپ کو جو ہے شمار کیا گیا، یہاں تک کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ماں اس کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات میں اور آپ کے ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر داخل ہوتے تھے کہ وہ سمجھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، مطلب آپ اللہ کے رسول کے گھر والوں میں سے ہیں، یہ سمجھنے لگے تھے۔ بعد میں جب معلوم ہوا کہ نہیں یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ تو اتنی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جو ہے بطور خادم رہا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر انہوں نے قرآن بہت سیکھا، یہاں تک کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے آپ کی زبان سے
میں نے 70 صورتیں سیکھی، یعنی خود اللہ کے رسول کی زبان سے بطور خاص 70 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو مجھے نہ معلوم ہو کہ یہ کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی اور کس حالت میں نازل ہوئی۔ تو قرآن کریم کے بہت بڑے عالم رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ ان سے فرمائش کی کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود کو بڑی حیرت ہوئی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ پر میں قرآن پڑھوں جبکہ یہ قرآن آپ پر اتارا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے پسند ہے کہ میں قرآن کو کسی سے سنوں، تو تم پڑھ کر سناؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء شروع کی۔ سورۃ النساء پڑھتے پڑھتے میں جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لے آئیں گے اور ہم آپ کو ان پر جو ہے گواہ ٹھہرائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسبک حسبک، اے عبداللہ بن مسعود رک جاؤ، کافی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی نظر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یعنی قیامت کا منظر تھا جو اس آیت میں پیش کیا گیا، تو اس منظر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصور کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی علم کے شیدائی تھے، قرآن کریم سے خاص لگاؤ تھا، اور قراء میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن سیکھنے کے لیے بھی آپ نے امت کو وصیت کی۔ جو آپ نے فرمایا کہ جو انسان یہ چاہے کہ قرآن اسی طرح پڑھے جس طرح قرآن اتارا گیا، تو عبداللہ بن مسعود سے قرآن کو سیکھے۔ یہاں تک آپ نے قرآن کریم کی طرح کے سیکھنے کے لیے آپ کی طرف اپنے توجہ دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ کے ساتھ لگے رہے، اور آپ کے انتقال کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو کوفے کا گورنر بنایا گیا، گورنر نہیں، کوفے کا معلم عمار بن یاسر کو گورنر بنایا گیا، اور آپ کو ساتھ بھیجا گیا کہ آپ قرآن وہاں پر لوگوں کو سکھائیں۔ تو آپ نے وہاں پر قاضی کا منصب بھی آپ کو سونپا گیا، اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھی بطور خاص آپ کو وہاں پر بھیجا گیا۔ تو آپ کوفے میں بطور قاضی بھی رہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دور میں آپ نے ان کو واپس مدینہ بلا لیا۔ تو مدینہ میں ہی آپ جو ہے قرآن کی خدمت انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ 32 ہجری میں آپ مدینہ میں وفات پائے، اور بقیع کے قبرستان میں آپ کو دفنایا گیا۔ تو یہ مختصر سی سوانح حیات ہے ہمارے اس عظیم صحابی کی، جو اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسالیب لوگوں کو بیان کرنے کے مختلف رہے ہیں، مختلف اوقات میں آپ مختلف انداز سے لوگوں کو باتیں بتلاتے تھے، آپ جو ہے ان کو تعلیم دیتے تھے۔ اب یہاں آپ کا ایک اسلوب ہے جس میں کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں، کیا تمہیں میں نہ خبر کروں، الا جیسے جو ہے ایک حدیث اس سے پہلے بھی آئی ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ گناہوں میں بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ مطلب ایک ایسا اسلوب ہے جس سے آدمی چونک جائے اور جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے وہی اسلوب اختیار کیا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، الا انبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں۔
ملعظ، یہ العظ کیا ہے؟ عظ اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹنا، کسی چیز کو منقطع کرنا، کسی چیز کو الگ کر دینا۔ تو یہاں مراد جو ہے العظ سے، آپ نے فرمایا کہ العظ کیا ہے، یہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو پھر آپ نے خود تشریح فرمائی اس کی، النمیمہ ہی النمیمہ، یہ چغل خوری اور لوگوں کے درمیان میں باتوں کو، ادھر کی باتیں ادھر کو لگانا، جس سے لوگوں کے اندر فساد ہو، لوگوں کے اندر کٹاؤ ہو، لوگ جو ہے بچھڑ جائیں، بھائی بھائی سے کٹ جائے، اور جو دوست سے جدا ہو جائے، ان کی باتیں ان کی طرف، ان کی باتیں ان کی طرف، اور اس میں خاص طور پر جھوٹ اور بہتان اگر اس میں مکس اگر ہو جائے تو اور جو ہے فساد کی آگ بھڑک جاتی ہے، اور جو ہے شر تیزی سے پھیلتا ہے۔ تو ایسے آدمی کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو اتفاق ہے، اتحاد ہے، یا جو دوست ملے ہوئے ہیں، جو دو بھائی جو ہے بڑا ہی ان کے اندر جو ہے ملاپ ہے، تو اب اس کو دیکھا نہیں جاتا، تو ان دونوں کے درمیان میں لڑائی آ جائے، دونوں کٹ جائیں اور دو دوست جدا ہو جائیں، اس مقصد سے اس کی بات اس کی طرف لگاتا ہے اور اس کی بات اس کی طرف لگاتا ہے، یہ جس کو ہم چاڑی لگانا کہتے ہیں۔ تو یہی چغل خوری، جس کے اندر غیبت بھی شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ غیبت کیا ہے؟ ایسی بات دوسرے کی طرف، ایسی بات کہنا اپنے کسی بھائی کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے، جو اگر وہ سنے تو برا لگے، لیکن اس غیبت میں اگر جھوٹ شامل ہو جائے تو پھر بہتان ہے۔ تو اب یہ چغل خوری کے اندر کبھی جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، کبھی جو بہتان بن جاتا ہے، اور کبھی وہی بات ہے لیکن جو ہے دوسرے کے پیٹھ پیچھے یہ بات کہی جاتی ہے، اس کی بات اس کی طرف اور اس کی بات اس کی طرف لگائی جاتی ہے، تو جو غیبت میں بھی یہ چیز جو ہے شامل ہو جاتی ہے، اور ایسا آدمی غیبت کرنے والا بھی بن جاتا ہے، اور جو ہے بہتان تراشنے والا بھی بن جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ سے خاص طور پر متنبہ کیا تاکہ امت کے اندر اتحاد باقی رہے، اور امت کا شیرازہ نہ بکھرے، اور لوگوں کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی والا جذبہ باقی رہے، اور امت کے اندر اتحاد و اتفاق جتنا ہوگا اتنی ہی امت کے اندر خیر خواہی کا جذبہ زیادہ ہوگا، اور لوگ جو ہے ایک دوسرے سے مل کر امت اسلامیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تشبیہ دی، جو اس سے پہلے حدیث آ چکی ہے، کل بنیان اپنے ایک عمارت کی طرح آپ نے اس امت کو قرار دیا، جس طرح عمارت کی اینٹ ایک دوسرے سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اور جس کے ذریعے سے دیوار مضبوط ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ پوری عمارت مضبوطی کے ساتھ ٹہرتی ہے، تو اسی طرح اس امت کے اندر رکھنے ڈالنے والی جتنی باتیں ہیں، فساد پیدا کرنے والی جتنی باتیں ہیں، ان سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراوا دیا، اور انہی میں سے ایک بات یہاں پر آپ نے ذکر فرمائی کہ النمیمہ، یہ چغل خوری۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، قطات جو ہے نمام ہے، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا، یعنی چغل خوری اس کو جنت سے روک دے گی، کیونکہ چغل خوری انسان جب کرتا ہے، ایک کی بات دوسرے کو لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو دوست ہیں، اب دو دوست جو ملے ہوئے ہیں، اب ایک دوست کے پاس جاتا ہے، ایک شخص کہتا ہے ارے بھائی وہ آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہ فلاں فلاں باتیں کہہ رہا تھا، جو آپ کی برائی بیان کر رہا تھا، ارے اب وہ سن کے کہتا ہے ارے اس نے اس طرح کہا میرے بارے میں، اب اس کے دل کے اندر دراڑ آ گئی، اس کے دل کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہو گئی اپنے دوست کے سلسلے میں۔ پھر وہ دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے، ارے تم جس کو دوست بنا کے رکھے ہو تو وہ تو جو بیکار آدمی ہے، آپ کے بارے میں یہ جو کہتا پھر رہا ہے، یہ فلاں جس نے جو تمہارے بارے میں یہ برائی بیان کی، یہ برائی بیان کی، اب اس کا دل بھی خراب کر دیا۔ اب یہ دو دوست جو آپس میں جو ملے ہوئے تھے، کیونکہ دلوں کے اندر وہاں پر رکھنا پڑ گیا،
ایک دوسرے کے خلاف وہاں پر جو نفرت کا جذبہ آ گیا اس کی چغل خوری کی وجہ سے، اب دونوں کے اندر کٹاؤ آ جاتا ہے اور کبھی کبھار جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر کہ ایک مدت گزر جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ تو اب یہ صورتحال جو پیدا ہوئی کس کی وجہ سے؟ اس چغل خور کی وجہ سے۔ تو یہ چغل خوری اللہ تعالیٰ کو بڑا ناراض کرنے والی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جو چغل خور ہو۔ تو جو جنت میں داخل نہیں ہوگا تو پھر کہاں داخل ہوگا؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ اگر توحید والا ہے، صحیح ایمان والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کے گناہ کی سزا دینے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو نکالیں گے۔ اگر شرک نہیں ہے کسی کے اندر تو اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جہنم سے نکلے گا اور پھر جنت میں جائے گا، لیکن اس گناہ کے بقدر تو وہ جو ہے اللہ کی مشیت سے وہ اس گناہ کی سزا وہ پائے گا۔ تو اب یہ گناہ ایسا ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے، اور جس گناہ کے بارے میں حدیث میں بیان کیا گیا کہ یہ گناہ انسان کو جہنم میں پہنچانے والا ہے، یا اس گناہ پر اللہ نے لعنت کی ہے، اسے کرنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ یا اس اسلوب میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، ان سب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ کی نشانی ہے۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو جس انداز سے بیان کیا ہے، اور دوسری احادیث میں چغل خور کو جنت سے روکا گیا ہے، تو ان سب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چغل خوری یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ کوئی انسان اگر کسی کے بارے میں چاڑی لگایا ہے یا چغل خوری کیا ہے تو اس انسان کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اس معاملے کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اگر اس کی وجہ سے کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے تو وہ کوشش کرے کہ ان لوگوں سے معافی مانگے، اور ان کے حالات کو درست کرنے، جس طرح اس نے ان دونوں کے درمیان میں لا تعلقی پیدا کر دی، دشمنی پیدا کر دی، اسی طرح اس بات کی کوشش کرے کہ ان کے درمیان میں وہ دوستی بھی پیدا کر دے۔ تو اس حدیث سے اس بات کا ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غیبت کرنا اور چغل خوری کرنا یہ اسلام میں حرام ہے، اور اس کا شمار بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے بتلایا گیا، اور جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے اس کے لیے توبہ ضروری ہے، بغیر توبے کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ باقی جتنے جو گناہ ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ انسان کے وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے، نیکیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں چھوٹے گناہوں کو، لیکن بڑے گناہ جتنے بھی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اس کی وجہ سے کوئی ضرر کسی انسان کو پہنچا ہے تو اس ضرر کو ریکٹیفائی کرے، اور اس آدمی سے بھی معافی مانگے جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے گناہوں سے ہمیں اور اس امت کو بچائے، امت کے اندر اتحاد و اتفاق کو اللہ پیدا کرے، اور ہمارے اپنے لوگوں کے اندر جو کٹاؤ اور یہ جو دوریاں ہو چکی ہیں، ان دوریوں کو اللہ تعالیٰ نزدیکیوں میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قربتوں میں اللہ تعالیٰ لے آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔